الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، سوالات کے جوابات دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم ممتاز صاحب، یہ ایئر فورس سے ریٹائرڈ آفیسر ہیں، ان کا تعلق ضلع جنگ سے ہے اور انہوں نے کچھ سوالات بھیجے ہیں، تو آج کے اس سلسلے سے سیشن میں ہم ان کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ یہ ممتاز صاحب کا پہلا سوال یہ ہے، سورۃ نساء اور آیت نمبر 137 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر کے اندر بڑھ گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا ذرا آپ جو ہے نا کھولیں، اس کی وضاحت کریں کہ اس میں یہ کون سے لوگ ہیں جو ایمان لائے تھے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، اور بعد میں یہ ہے کہ وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ میرے بھائی، اس میں ممتاز صاحب اس آیت کے اندر مختلف مفسرین اس کی جو ہے نا مفہوم اور تشریح مختلف کرتے ہیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں اسے مراد یہود ہیں کہ وہ پہلے جو ہے نا حضرت عزیر علیہ السلام پر ایمان لے آئے، پھر انکار کیا، پھر جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، پھر بعد میں انکار کیا، پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر انہوں نے اس پر ایمان نہیں لائے اور کفر کے اندر بڑھتے چلے گئے۔ کچھ لوگوں کا جو ہے نا تفسیر یہی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ منافقین ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، کہ وہ ڈھونگ رچاتے تھے، ایمان لاتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر ایمان لاتے تھے، پھر کفر کرتے تھے، وہ اس لیے تاکہ لوگ اسلام سے بدظن ہو جائیں، اسلام سے بدظن کرنے کے لیے لوگوں کو وہ منافقین یہ ڈھونگ رچاتے تھے۔ جس طرح سے یہ کتاب جو ہے نا کہ آپ کی تفسیر ہے، یہ تفسیر عیاشی ہے، تفسیر عیاشی، اس کے صفحے نمبر 450 میں ہے، صفحے نمبر 450 میں ہے کہ اس سے مراد عبداللہ بن سرح ایک شخص ہے جو منافق تھا، وہ ہے۔ یہ صرف ایک آدمی کا نام لے رہا ہے، تفسیر عیاشی، عبداللہ بن سرح، اس کے اندر اس کا بھی ہے۔ کچھ لوگ منافقین کا نام بھی لیتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ اور کہتے ہیں اسی کتاب میں تفسیر عیاشی کے اندر، اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ 450 پیج پر تھا اور 451 پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب کو حرام سمجھتے تھے، پھر پیتے بھی تھے، زنا کو حرام سمجھتے تھے، پھر پیتے بھی تھے، زکوٰۃ کو ضروری سمجھتے تھے، پھر دیتے بھی نہیں تھے۔ تو یہ دو طرح کی روایتیں، اس طرح کی کچھ روایتیں اس میں آپ کے تفسیر عیاشی کے اندر بھی آئی ہیں۔ بہرحال کوئی اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے نا ابو بکر اور عمر ہیں تو وہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دیکھیں آپ کی رجال کشی ہے، کتاب بہت پرانی کتاب ہے رجال کشی، اس کے اندر ابو بکر اور عمر کی تعریف ہے، تعریف صفحے نمبر 332 پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ممبر کوفے پر را علی علی ممبر کوفہ، وہ یقول، اور وہ کہہ رہے تھے لئن اوتیت برجل، اگر میرے پاس کوئی شخص آ جائے جو فضل نہیں علی ابو بکر و عمر، جو مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے،
لدنہ حد المفتری، تو اس کو میں تہمت لگانے والے کی سزا یعنی کہ 80 کوڑے لگاؤں گا۔ اور یہ بھی ہے کہ حدثنی سفیان عن جعفر انہ قال، امام جعفر صادق سے وہ روایت کرتے ہیں کہ انہ قال، انہوں نے کہا حب ابو بکر و عمر ایمان، ابو بکر اور عمر کی محبت تو ایمان ہے، و بغضہما کفر، اور ان کے ساتھ بغض رکھنا کفر ہے۔ بہرحال یہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں میرے بھائی، ان کی پرنٹ نکال کے آپ کے پاس وہ بھیج دوں گا ثبوت کے طور پر۔ الحمدللہ یہ صرف میرا ہی خاصہ ہے کہ باقی کوئی بھی بندہ آپ کے پرنٹ نکال کے نہیں بھیجتا۔ میں ان کتابوں کی پرنٹ بھی نکال کے لوگوں کے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ دیکھیں اور وہ خود پڑھیں کہ میں نے کسی طرح کی کوئی اس میں تحریف نہیں کی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے ابو بکر اور عمر کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس سے مراد یہ لوگ ہیں، یعنی ابو بکر اور عمر اس آیت کے اندر۔ تو جو ہے نا جو مختلف تفاسیر کے اندر وہ باتیں آئی ہیں، کہیں پر منافقین کی ہیں، کہیں پر اب یہ ہے کہ وہ زنا اور سود اور شراب اور زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ نہ دینے والوں کے بارے میں ہے کہ مانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، اور کہیں پر یہ ہے کہ یہ اس سے مراد یہود ہیں۔ تو یہ چیزیں آئی ہیں کہ باقی اس میں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میرے بھائی اس سے مراد ابو بکر اور عمر ہیں۔ زیادہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے اوپر یہ قرآن مجید اترا ہے، اس سے یہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں فلاں بندے جو ہے نا بتایا ہو اعلان کر کے کہ اس سے مراد فلاں فلاں بندے ہیں۔ اچھا، دوسرا سوال ممتا صاحب جھنگ والے کا یہ ہے کہ سورۃ منافقون کی پہلی 3 آیات کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ میرے بھائی اس سے مراد یہ تفسیر فرات الکوفی ہے۔ اس تفسیر کے اندر فرات الکوفی شیعہ کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 485، فسمیت ان عبداللہ بن ابی بن سلول، اس سے مراد ہے ان زید بن ارقم، زید بن ارقم سے روایت ہے قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ قال فسمیت، پھر میں نے سنا ان عبداللہ بن ابی بن سلول، عبداللہ بن ابی بن سلول وہ کہہ رہا تھا، یہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا تھا، لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز من الاذل، اگر ہم مدینے جائیں گے تو عزت دار لوگ جو ہے نا ذلیلوں کو باہر نکال کر دیں گے۔ تو قال زید بن ارقم، یہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ فانزل اللہ تعالیٰ سورۃ المنافقین، یہ سورۃ المنافقین جو نازل کی ہے، من اولھا الی آخرہ، یہ الفاظ غور طلب ہیں، اول سے لے کر آخر تک، شیعہ کتاب ہے میرے بھائیو، من اولھا الی آخرہ، اول اس کے اول سے لے کر آخری تک، یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ یہ منافقین کے نازل، فانزل اللہ سورۃ المنافقین، یہ سورۃ المنافقون جو نازل ہوئی ہے اول سے لے کر آخر تک عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو ان کے ساتھی تھے، اسی شخص کے بارے میں، منافقین کے بارے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ نمبر 64 ہے، جلد صافی، اس کے اندر ہے کہ روکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جلد نمبر 2، ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر بھی، صفحہ نمبر 364 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بیٹا آیا، عبداللہ بن ابی کا بیٹا، بن سلول کا بیٹا، فقال ابنہ عبداللہ بن عبداللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے باپ کے لیے جو ہے نا آپ استغفار کریں، استغفر لہو فاستغفر، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی، مغفرت کی دعا مانگی۔ فقال عمر، تو عمر نے کہا علم ینہک اللہ یا رسول اللہ، اب بیٹا کھڑا ہے، ہر چیز ہے، وہ عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے یا رسول اللہ ان تصلی علیہم اور تستغفر لہم، آپ ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھیں یا ان کے لیے مغفرت کریں۔
دیکھا آپ نے کہ پھر فحضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام علی قبری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبر پر کھڑے ہو گئے. فقال له عمر، تو عمر نے کہا یا رسول اللہ علم ینہک اللہ ان تصلی علی احد منہم مات ابدا وان تقوم علی قبری، کہ قبر کے اوپر کھڑا ہونے کے لیے اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو منع نہیں کیا. اگر یہ منافق ہوتے صحابہ کرام عمر رضی اللہ عنہ، تو اس وقت وہ سارے منافقین اکٹھے تھے اس عبداللہ بن ابی کی جنازہ نماز کے اندر. ادھر سے حضرت عمر روک رہے ہیں. اب آپ خود اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ اس وقت کسی نے کہا کہ عمر تم بھی تو ہمارے ساتھ منافق کو ملے ہوئے اندر سے؟ کسی نے نہیں کہا. اچھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تو بھی تو منافق ہے، ان کے ساتھ اندرونی طور پر ملا ہوا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ منافق کی نماز ہو رہی ہے، رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، منافقین وہاں موجود یقیناً تھے، تو اس کے باوجود حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہے ہیں کہ آپ ان کی نماز نہ پڑھیں. یہ کتاب آپ کی ہے، یہ تفسیر صافی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 364 ہے، 364. اس میں حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ان کی نماز نہ پڑھیں. آپ اندازہ مجھے بتائیں کہ اس وقت منافقین میں سے کسی نے کہا، حضرت علی نے کیوں نہیں کہا کہ آپ خود منافق ہو، اور کسی نے کیوں نہیں کہا؟ پھر اللہ کے رسول کھڑے ہیں، انہوں نے کیوں نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو خود منافق ہے، مجھے منع کر رہا ہے کہ منافقین کی نماز نہ پڑھو؟ تو منافقین کیوں نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ عمر آپ اندرونی طور پر ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور رات کو جب بھی ہم کچھ میٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو آپ اس میں آ جاتے ہو، اور ابھی ہمارے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول وفات پا چکے ہیں، تو اب تم جو ہے نا پھر ڈبل پالیسی کھیل رہے ہو، کبھی ان کی طرف کبھی ہماری طرف. یہ کیا معاملہ ہے آپ کا؟ آپ خود منافق ہیں، ہمارے ساتھ اندرونی طور پر ملے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ڈسکلوز کیوں نہیں کیا اس چیز کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ رسول اللہ نے روکا، نہ کسی منافق نے کہا. اس کا مطلب یہ پکے مومن تھے. یہ کتابیں التشی کی ہے میرے بھائی، ساری کی ساری. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ آپ کے فرات الکوفی لکھ رہا ہے، یہ صورت شروع سے لے کر آخر تک منافقین کے بارے میں، عبداللہ بن سلول اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں ہے. اور یہ بھی میں نے بتا دیا کہ عمر اس میں نہیں ہے، کیونکہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ ان کے نماز بھی نہ پڑھیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہ کریں. پھر یہ آپ دیکھیں احتجاج تبریسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68. امام کے سامنے ایک بندہ روایت کر رہا ہے کہ عمر تو وہ تھا کہ جمعے کے خطبے میں کھڑا ہو گیا اور اس نے بے ساختہ الفاظ کہہ دیے یا ساریت الیول، اور اس کا جرنیل جو ہے نا نہاوند کی جنگ میں گیا ہوا تھا حملہ کرنے کے لیے. تو وہ عمر کی کرامت بیان کر رہا ہے کہ ادھر سے اس نے بے ساختہ الفاظ کہہ دیے، اور ساریہ نے جب سنا کہ امیر المومنین جو ہیں خلیفے نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ، تو وہ کہنے لگے 1,500 میل دور ساریہ نے وہ سن لیا اور وہ پہاڑ کی طرف گیا. جو شکست تھی وہ تبدیل ہو گئی جو ہے نا وہ فتح کے اندر. اور یہ آپ کے کتاب اس کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت. یہ تو ولی اللہ شخص سے، پکے مومن سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کی مدد کی ہے، اور یہ کتاب گواہی آپ کی دے رہا ہے. احتجاج جلد نمبر 2، اور یہ ایران کے چھپے ہوئے ہیں، اور صفحہ نمبر 68 ہے، 68 پہ لکھا ہوا ہے میرے بھائی. شیعہ کتاب ہے الارشاد، تو اس کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے. حضرت حاتم بن ابی بلتا، وہ اس نے کوئی خط لکھا تھا جنگ کے اندر اپنے رشتہ داروں کو مکے کی طرف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. تو اسی وقت بھی کسی شخص نے نہیں کہا حضرت عمر کو. یہ کتاب الارشاد ہے، جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 58 ہے. اس میں بھی حضرت عمر منافقین کے اوپر بہت سخت تھے، اور کسی شخص نے کہا کہ عمر تو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، فلاں جگہ پر ہم نے آپ کو دیکھا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی کہ یہ شخص تو منافق ہے، یہ کیوں آپ کے سامنے بول رہا ہے اتنا، اور آپ کو کیوں مشورہ دے رہا ہے. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائی. یہ کتابیں ساری شیعہ کتب ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں.
تیسرا سوال ہے ممتاز صاحب کا، تیسرا سوال یہ ہے کہ بیعت رضوان والی آیت کو توڑنے والا صحابہ کی لسٹ بتاؤ کہ جنہوں نے اس کو توڑا تھا، اور اس کے بعد اور غزوہ خیبر ہوا جو اس میں نہیں لڑے، غزوہ خیبر میں بھی نہیں لڑے۔ یہ کتاب ہے آپ کی صافی جلد نمبر 2 نمبر 370 پہ لکھا ہوا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ یہ آیت نمبر سورۃ توبہ کی 100 آیت ہے، سورۃ توبہ آیت نمبر 100۔ اس کی تشریح میں وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ سابقون الاولون سے رضی اللہ عنہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اور یہ نیچے اس کی تشریح میں لکھ رہا ہے نزلت هذه الآیت فی من صلی الی القبلتین۔ یہ کہا گیا ہے کہ یہ سورت وسابقون الاولون سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، بیت المقدس اور خانہ کعبہ، بیت الحرام، مسجد الحرام اور مسجد الاقصی، دونوں کی طرف نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ لوگ جو ہے نا شامل ہیں سابقون الاولون میں۔ اور وکیل، اور یہ بھی کہا گیا نزلت فی من بایا بیعت الحدیبیہ، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد سابقون الاولون سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ میں بیعت کی تھی، اور صلح حدیبیہ میں بیعت کرنے والے ابو بکر عمر داخل تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں راضی ہو چکا، رضی اللہ عنہ ہم ورضوا عنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا۔ پاسٹ سینٹینس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا۔ یہ مجمل بیان کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ صلح حدیبیہ تک کے لوگ جو ہے والسابقون الاولون سے مراد ہے، اور جنہوں نے بیعت بھی کی تھی، تو بیعت بھی انہوں نے کی تھی ابو بکر عمر نے، اور یہ صلح حدیبیہ میں بھی شامل تھے۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت گواہی دے رہی ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہے، جو جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اعلان ہو چکا رب راضی ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہے تو وہ بعد میں گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی رضا ایسے نہیں ہے۔ آپ اور ہماری بات کہنے میں فرق ہے۔ جادوگر، کاہن، عام آدمی جو بھی پریڈکشن کرتے ہیں ان میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پریڈکشن میں، پیش گوئی میں فرق ہے۔ ہماری پیش گوئیاں غلط ہو سکتی ہیں۔ جس بندے کو آج ہم صحیح سمجھ رہے ہیں، اچھا سمجھ رہے ہیں، کل وہ غلط ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم اس کے دل کے ارادوں کو اور نیت کو نہیں جانتے۔ لیکن ممتاز صاحب یہ یاد رکھیں آپ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب وہ اعلان کرتے ہیں نا تو اس کے حالات دیکھ کر، اس کے نیت کو دیکھ کر، اس کے قلب کو دیکھ کر، اس کے ارادوں اور نیت کو دیکھ کر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ مرتے دم تک یہ بندہ کیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب اعلان کرے نا کہ میں فلانوں سے راضی ہوں، اس کا مطلب اللہ نے اس کے دل کے اندر دیکھ لیا، ارادوں کو بھی دیکھ لیا کہ مرتے دم تک جو ٹھیک ہو اللہ اس کے لیے اعلان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان عام آدمیوں کے اعلان کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اللہ غیب دان ہے اور ہم غیب دان نہیں ہیں۔ ہم آج کسی بندے کو کہیں بہت اچھا، کل وہ خراب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پریڈکشن، اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ آپ یہ توجہ کریں میرے بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیش گوئی اور اللہ تعالیٰ وعدہ جو کرتا ہے وہ کبھی بھی جھوٹا وعدہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی پیش گوئی غلط نہیں ہوتی۔ ان دو چیزوں کی طرف آپ توجہ دیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان سے ساتھ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ ان کو جنت دے دے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کل ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی برخلافی ہے۔ یا پھر پیش گوئی اگر آپ مانتے ہیں کہ یہ پیش گوئی ہے کہ وہ سب صالحین ہیں، میں ان سے راضی ہوں پیش گوئی کے طور پر، تو بھی اللہ تعالیٰ کی پیش گوئی غلط نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ مرتے دم کے حالات دیکھ کر پھر اعلان کرتا ہے کہ میں فلاں بندے سے راضی ہوں۔ ان تمام سے اللہ راضی ہے، صلح حدیبیہ کے لوگوں سے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ
جو ہے نا وہ گمراہ ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کفری عقیدہ ہوگا کہ اللہ اعلان کر دے اور اس کے بعد میں بندے وہ خراب ہو جائیں۔ یہ تفسیر آپ دیکھیں مجمع البیان جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 290، وہ اس آیت کی تفسیر بتا رہے ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہتے ہیں اس سے مراد ابن عباس سے روایت لاتے ہیں کہ اس سے مراد ابن عباس کہتے تھے کہ ابو بکر ہے۔ جو سب سے زیادہ بڑا متقی ہے وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ سب سے بڑا متقی، اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ تفسیر آپ کی ہے مجمع البیان جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 290، اس کے اندر اس آیت کی تفسیر میں بتا رہے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى میں کہ سب سے بڑا متقی جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ابن عباس کہتا ہے کہ اس سے مراد ابو بکر ہے۔ تو ابو بکر جو ہے نا اتقا ہے، بڑا متقی ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے اندر منافقت کی یا کوئی اور گناہ گاری کا جو ہے نا ہم الزام لگائیں۔ پھر یہ کتاب صافی ہے جلد نمبر 2، اس میں آپ دیکھیں صفحہ نمبر 86 ہے۔ قدامہ بنت مظون نے قد شرب الخمر وفی کافی عن صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق سے روایت ہے اور اصول کافی کے اندر بھی آئی ہے۔ تو انہوں نے شراب پینے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو کہا کہ اس کے اوپر آپ 80 درے لگائیں، حد لگائیں شراب پینے کی سزا۔ تو حضرت عمر نے جب حکم دیا تو حضرت علی نے اس کو ان یجلد 80، تو اس کو جو ہے نا 80 درے لگائے۔ اور یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی بھائی تھے۔ تفسیر صافی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 86 کہ عمر کے کہنے پر علی نے قدامہ بن مظون کو شراب پینے کی حد لگائی۔ یہ بھی آپ کی کتاب ہے تفسیر صافی میرے بھائیوں۔ تو یہ سب بتا رہی ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اطاعت کی حضرت عمر کی، اور یہ آپس میں بھائی بھائی تھے۔ اور یہ سیرت معصومین ہے، یہ بھی کتاب ہے احسن المقال، مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور نے، اور یہ شیخ عباس قمی کی ہے، رائٹر احسن المقال۔ آپ اس کو بھی دیکھیں، اس کے نمبر صفحے نمبر 100 پہ لکھا ہوا ہے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں جو صلح حدیبیہ میں ہوا۔ کہتے ہیں کہ خدا وند عالم سورۃ فتح میں فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تبارک تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو چکا اذ یبایعونک تحت شجرہ، جنہوں نے درخت میں نیچے بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان بیعت کرنے والوں میں ابو بکر عمر بھی تھے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مومن ہیں، انہوں نے بیعت کی لہذا مومن ہوئے۔ اور مومن پھر اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ ان سے راضی ہو چکا، بے شک خدا مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے۔ اس بیعت سے قریش کے دلوں میں ایک ہول عظیم پیدا ہوا۔ اور یہ تو اردو میں لکھا ہوا ہے 100 صفحہ نمبر 100 پر، احسن المقال، یہ اردو کو ترجمہ ہے اس کا، سیرت معصومین منتہی الاعمال۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی کتاب صحابہ کے شان میں جا رہی ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے ممتاز صاحب کا کہ اس آیت کو بھی ذرا کھولیں اور وضاحت کریں، اس سے کون مراد ہیں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ سورۃ النساء کی آیت ہے کہ اے لوگوں اطاعت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولی الامر کی۔ میرے بھائیو، اللہ اور رسول کے آگے لفظ اطیعو کو آیا ہے، اطیعو اللہ تعالیٰ کے آگے بھی ہے اور رسول کے آگے بھی ہے، لیکن جب اولی الامر کا لفظ آیا تو اس سے پہلے اطیعو کا لفظ نہیں آیا۔ اطاعت ہستیاں 3 ہیں، اللہ تعالیٰ، رسول اور اولی الامر، لیکن اطیعو کا لفظ 3 بار نہیں آیا، 2 مرتبہ آیا۔
یعنی کہ اللہ کی اطاعت ہر حالت میں ہے، رسول کی اطاعت بھی ہر حالت میں ہے، اور اول الامر کے آگے اطیعوا کا لفظ نہ آنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ اول الامر جو ہے نا وہ اس کی اطاعت شرطیہ ہے، ہر حالت میں نہیں ہے، دائمی نہیں ہے، عارضی ہے۔ جب تک وہ اول الامر رہے گا اس کی اطاعت کریں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اول الامر منکم، اول الامر وہ ہے جو تم میں سے ہو، جو ہم میں سے ہو۔ ہم گناہ گار ہیں لہذا وہ گناہ گار ہوگا، ہم میں سے ہو یعنی ہم میں موجود بھی ہو، ہم جسے بات چیت بھی کر سکیں، منکم تم میں سے ہو۔ لیکن شیعہ بھائیوں کے حساب سے دیکھا جائے حضرت علی اب ہم میں سے نہیں ہیں، نہ ہم میں موجود ہیں نہ ہم میں سے ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ تو موجود بھی ہو اور ہم میں سے بھی ہو، ہم بشر ہیں، ہم میں موجود بھی ہونا چاہیے، یہ اول الامر ہوگا۔ اور اس کے آگے لفظ اطیعوا کا لفظ بھی نہیں ہے کہ اس کے ہر حالت میں اطاعت کریں، جب وہ اول الامر ہوگا تو اطاعت کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ پھر قرآن مجید اور آگے آیت بھی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب تمہارے درمیان میں کوئی تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلافات ہو جائیں، تو پھر کیا کہتی ہے قرآن مجید کا آیت فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر اطاعت اللہ اور رسول کی کرنی ہے۔ اگر حالت میں اطاعت ہوتی نا اول الامر کی، تو اول الامر کے لیے بھی یہ الفاظ پھر دوبارہ ریپیٹ ہوتے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب تمہارا درمیان میں تنازع ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، صرف اللہ اور رسول کی طرف ہے، بس دو ہستیوں کی طرف ہے، تیسری ہستی کا نام بعد میں نہیں آیا۔ اس کا مطلب کہ تیسری ہستی کے ساتھ اختلاف رکھا جا سکتا ہے، تمہارے درمیان میں اختلاف ہو جائے یعنی ہمارے درمیان میں، یا ہمارا اور اول الامر کے درمیان میں اختلاف ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اول الامر سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، یہ قرآن مجید کا اشارہ دے رہی ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اول الامر جو ہے نا وہ معصوم نہیں ہوگا، اس سے اختلاف جائز ہے، معصوم ہوتا تو اختلاف اسے رکھنا ناجائز ہوتا۔ یہ تیسری جب کہا کہ اختلاف ہو تو صرف اللہ اور رسول کی طرف جاؤ، اول الامر کے نام وہاں کیوں نہیں ہے، رپیٹ کیوں نہیں کیا؟ تنازع لفظ کے بعد اللہ اور رسول کا تو آیا، اور اول الامر کا کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا نا کہ تنازع اس کے ساتھ جائز ہے، اگر ناجائز ہوتا تو یہاں پر رپیٹ ہوتا لفظ، اول الامر کا بھی 2 مرتبہ آتا، اللہ کا لفظ 2 مرتبہ آیا، رسول کا لفظ بھی 2 مرتبہ آیا، اول الامر کا 1 مرتبہ آیا ہے، تنازع لفظ کے بعد نہیں آیا۔ اس کا مطلب تنازع اسی کے ساتھ ہے اور وہ گناہ گار بھی ہوگا، اس لیے اس کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے، وہ معصوم نہیں ہوگا، اور وہ ہم میں سے ہونا چاہیے جو حاضر ہو، موجود ہو ہم میں سے، جسے ہم کلام کر سکیں۔ درمیان میں ہمارے میں اختلاف ہو تو ہم اس کے پاس جائیں نا، یا اس سے اختلاف ہوگا جو ہم میں موجود ہو۔ یہ سورۃ النساء کی آیت ہے، تو یہ بھی چیز ہے۔ پھر وہ 5واں سوال کرتا ہے حدیث قرطاس کے بارے میں کہ یہ بخاری جلد نمبر 2 اردو میں ہے میرے بھائی، آپ اس میں دیکھیں کہ اختلاف کن کن لوگوں نے کیا تھا۔ حدیث 535 صفحہ ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جمعرات کا دن ہے، جمعرات کا دن، اسی دن آن حضرت کی بیماری سخت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھنے کے لیے کاغذ قلم لاؤ، میں تم کو ایک کتاب وصیت نامہ لکھوا دیتا ہوں، تم اس پر چلو تو کبھی خراب گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ سن کر صحابہ نے جھگڑنا شروع کیا، حالانکہ پیغمبر کے سامنے جھگڑا کرنا درست اور مناسب نہیں تھا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ کوئی کہنے لگا کہ آپ بیماری کی شدت سے پریشان ہو رہے ہیں، پھر تو پوچھو، دیکھو لن تضلوا ابدا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، بعدہ ابدا۔ فتنازعوا، پھر صحابہ نے تنازع کیا، اختلافات کیے، ولا ینبغی عند نبی، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے موجودگی میں صحیح کام نہیں تھا، تنازع۔ فقالوا، پھر کچھ لوگ کہنے لگے، ما شانہ احجر، کیا بات ہے، لیے لفظ ہے احجر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، وصال فرما رہے ہیں، ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں؟ یہ ہجرت کی معنی میں ہے، ہجرت کی معنی میں، ہجرت کہنا ہے چھوڑ دینا کسی علاقے کو۔
یہ لفظ حجر ہوتا نا، ہے کے اوپر پیش ہوتا تو پھر معنی ہوتی بڑبڑانے والی بات. یہ بڑبڑانا والی بات غلط ہے کے اوپر پیش نہیں ہے، ہے کے اوپر زبر ہے. حجر ہے، حجر نہیں ہے. کہ پھر یہ بھی دیکھیں آپ دوسرا کہ بڑبڑانے کی معنی اس سے نکلتی نہیں ہے. حدیث کے الفاظ پر آپ ممتاز صاحب غور کریں. حجر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما رہے ہیں، ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. استفہموہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو. یہ الفاظ استفہام، پوچھ لیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، آپ پوچھیں. یہ بھی بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑبڑا نہیں رہے تھے. وہ لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں نا کہ صحابہ نے نعوذ باللہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخی والے الفاظ بولے تھے، وہ غلط کہتے ہیں. وہ اس لیے کہ جو بڑا بڑاتا ہے تو اس کے لیے پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ استفتمو، بڑبڑانے والا اس کے لیے تو یہ نہیں کہا جائے گا نا کہ اس سے پوچھ لو. یہ صحابہ کا فرمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو، اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش حواس میں تھے. استفتمو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پوچھنا، یہ استفتمو یہ بات بتا رہا ہے کہ لفظ جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑبڑا رہتا نعوذ باللہ منہ، وہ غلط ہے. حجر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، وصال فرما رہے ہیں. استفتمو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے پوچھ لو. فذهبوا یردون علیہ، پھر کچھ لوگ گئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے رہے. یردون علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ پوچھتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال دعونی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش لے رہے تھے. اگر ایسی کوئی بات ہوتی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، جب بعد میں صحابہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کہا کہ ہاں قلم لے آؤ. پھر حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بات نہیں کی کہ حسبنا کتاب اللہ، رسول اللہ کو نہیں کہا. وہ صحابہ میں جہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا، آستگی میں کہا کہ رسول اللہ نے شاید سنے بھی نہیں ہوں گے. تو وہاں پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعونی فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ، مجھے چھوڑ دو، جس حالت میں ہوں بہتر ہوں، اور اس جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اسے میں جس حالت میں ہوں بہتر حالت میں ہوں. تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ایک تو ترجمہ ہی اس کا غلط کیا گیا ہے حجر کا. یہ حجر نہیں ہے، حجر ہے پیش کے ساتھ. اور نیچے والی حدیث پر آپ دیکھیں اس نے ترجمہ کیا ہے بڑبڑانے والا، یہ غلط ترجمہ کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں آپ، ابن عباس انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہونے لگی اس وقت گھر میں کئی صحابہ بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادھر آؤ، میں تم کو ایک کتاب وصیت نامہ لکھوا دیتا ہوں، تم اس پر چلتے رہو تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. یہ سن کر حضرت عمر کہنے لگے آن حضرت تو بیماری کی سختی ہو رہی ہے. اور حضرت عمر کے جو الفاظ ہیں ادب پر ہیں. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے. تو حضرت عمر نے کہا ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، اللہ کے رسول کو لکھوانے کی بھی تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا تو نہیں رہے، تو تکلیف سے جب فارغ ہو جائیں گے تو پھر ہم پوچھ لیں گے اگر جس کو پوچھنا ہو تو یہ تو ادب کے اندر بات ہے نا، یہ بے ادبی والی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھو؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف نہ دی جائے. یہ تو ادب کے اندر آ جاتی ہے بات. بیماری کی سختی ہو رہی ہے تو تم لوگوں کے پاس قرآن اللہ کی کتاب موجود ہے، ہم کو کتاب اللہ بس کرتی ہے، کافی ہے ہمارے لیے. اب اختلاف کس میں ہوا یہ دیکھیں آپ، فاختلف اہل بیت، اس کا مطلب اہل بیت نے اختلاف کیا. اور اہل بیت نے جو اختلاف کیا تو اہل بیت میں دو ٹولے ہو گئے. کچھ لوگ حضرت عمر سے تھے متفق اور کچھ لوگ حضرت عمر سے متفق نہیں تھے، اہل بیت میں تھے. یہ آپ دیکھیں حسبنا کتاب اللہ فاختلف اہل البیت، اہل بیت نے اختلاف کیا. واختصموا اور جھگڑنے لگے. فمنہم انہی اہل بیت میں سے کچھ لوگ کہنے لگے من یقول قربوا یکتب لکم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چیز مہیا کر کے دے دو تاکہ وہ لکھ کر دے دیں کتابا لا تضلوا بعدہ. ومنہم من یقول غیر ذلک، اور ان اہل بیت میں سے کچھ لوگ کہتے تھے دوسری بات کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی تکلیف نہ دی جائے اور کتاب و قلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیا جائے. پھر اس میں حضرت علی بھی تھے. تو
کسی نے بھی نہیں دیا نا، ابن عباس نے بھی نہیں دیا، اہل بیت بھی تھے، غیر اہل بیت بھی تھے، اور حضرت علی بھی موجود تھے، تو کیا انہوں نے دیا؟ حضرت عمر کے اوپر تو ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے میرے بھائی، تو حضرت علی اور ابن عباس ان کا آپ کیوں نہیں نام لیتے کہ کوئی نہیں اٹھا؟ جن کے گھر مکانات، آپ تو کہتے ہیں نا کہ سارے لوگوں کے مکانات بند تھے، حضرت علی کا دروازہ گھر کا کھلا ہوا تھا۔ شیعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں سارے دروازے بند کرا دیے تھے، اور دروازہ کھلا کس کا تھا؟ شیعہ عقیدے کے صاحب حضرت علی کا۔ تو حضرت علی کا کام تھا نا کہ وہ اس وقت اٹھتے اور وہ کتاب قلم لا کر دیتے، تو انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ اس کا مطلب حضرت علی کا بھی یہی منشا تھا جو حضرت عمر کا تھا۔ اور الفاظ ہیں اہل بیت، اب آپ اہل بیت کو بھی گالی دیں نا، فاختلف اہل البیت واختصموا، یہ آپ دیکھیں، اس پر بھی آپ غور کریں۔ تو یہ ادب کے حساب سے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا تو نہیں رہے، بیماری کی حالت میں لکھوانا مناسب نہیں ہے، ادباً صحیح چیز نہیں ہے۔ بعد میں جس کو ضرورت ہو وہ لکھوا دے، پوچھ لینا بعد میں۔ تو بعد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ جاتے رہے عرض کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے پاس لے آئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کو کہا چھوڑ دو اب مجھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کو چھوڑ دیا، تو پھر ناراضگی کس چیز کے اوپر آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے ہوتا، تھوڑا آپ سوچیں، اگر یہ چیز اللہ کی طرف سے وہی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ لکھ کر دے دو، اور صحابہ کہہ رہے ہیں، یہ الفاظ ہیں فَذَهَبُوا يَرُدُّونَ عَلَيْهِ، بار بار صحابہ جاتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اگر یہ وہی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر نہ دیا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گناہ گار بنتے ہیں۔ اور اگر آزمائش کے طور پر لیا جائے کہ آپ آخری ایام تھے کہ میں دیکھوں کہ یہ جو میں نے کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ قرآن اور سنت کے علاوہ اور لوگ یہ اور بھی چیز طلب کرتے ہیں یا اس کو کافی سمجھتے ہیں، تو حضرت عمر نے جو جواب دیا اس کا مطلب کہ اس پر وہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ اگر وہ غلط ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کہتے جلدی لے آؤ میرے تاکہ میں لکھ کر دے دوں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دینا چاہتے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حضرت عمر کے لیے جو ہے نا، مختلف لوگ مفسرین اپنے اپنے حساب سے کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں علی کے لیے وہ وصیت کرنا چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، ابو بکر کے لیے وصیت کرنا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، اللہ کے رسول نے جب وہ صحابہ بعد میں گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، کچھ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلے جاؤ، ضرورت نہیں ابھی۔ اس کا مطلب وہی نہیں تھی، وہی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر دیتے۔ یہ آزمائش تھی، آزمانا چاہتے تھے صحابہ کو کہ میرے بعد یہ جو کچھ میں نے ان کو باتیں بتائی ہیں، قرآن اور سنت دونوں کو کتاب اللہ کہا گیا ہے، کتاب اللہ میں قرآن بھی ہے اور کتاب اللہ حدیث کو بھی کہا گیا ہے کہ اس پر یہ راضی ہیں یا نہیں ہے، تو وہ پاس ہو گئے سارے صحابہ۔ یہ چیز ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں چھٹا سوال کہ واقعہ عقبہ والوں کی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا جنگ تبوک کے واپسی کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ حملہ آور سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام ڈسکلوز نہیں کیے، اوپن نہیں کیے۔ کون کون سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ منافق جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ دلی محبت نہیں رکھتا۔ منافق جس کے ساتھ منافقی کرتے ہیں اس کے ساتھ دلی طور پر ان کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھیں کہ ابو بکر عمر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دلی محبت رکھتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارا خاتمہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، ہم دفن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، اور ہماری قبریں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا مزار شریف میں، رسول کے مزار شریف میں ہمارا جو ہے نا وہ قبریں بنے۔ ہر بندہ دنیا میں جب مرتا ہے تو مرتے وصیت کرتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ وصیت کرتا ہے کہ قبر میری بناؤ؟ عموماً جن کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے، کچھ لوگ بیوی کے ساتھ، کچھ لوگ ماں کے ساتھ، کچھ لوگ باپ کے ساتھ، اور کچھ لوگ علماء کے ساتھ جاتے ہیں۔ جس کے ساتھ اس کا دلی لگاؤ ہوتا ہے وہ وصیت اس کی طرف کرتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ مجھے دفن کرنا، قبر کے ساتھ میری قبر بنانا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر کس کی قبریں بنی، کنہوں نے کوششیں کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں کس کی قبول کی؟
ابو بکر اور عمر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے ساتھ. جس کے ساتھ منافقت بندہ کرتا ہے نا، دلی لگاؤ نہیں ہوتا اور محبت نہیں ہوتی، وہ اس سے دور بھاگتا ہے، اس کے ساتھ تھوڑا عرصہ چلتا ہے. قرآن مجید کی بھی آیت ہے یہ کہ منافق جس سے منافقت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں چلتا، تھوڑے سے عرصے کے لیے چلتے ہیں. وہ تو ساری زندگی ان کے ساتھ رہے، اور حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی ان کی کوشش یہ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری مزاریں بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے ساتھ ہماری قبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں. یہ حد درجے کی محبت ہے، انتہا درجے کی محبت ہے کہ مرنے کے بعد وہ تمنا کریں، دعائیں مانگ رہے ہیں. صورت جو ہے آل عمران کی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. صورت آل عمران آخری رکوع ہے میرے بھائی، یہ دعا وہاں پر موجود ہے. یہ سارے صحابہ بھی اور اہل بیت بھی پڑھتے رہے. کس کی دعا قبول ہوئی؟ ابو بکر و عمر کی. یہ حکمران وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہوتی، حکمرانوں کی دعا جو ہے نا وہ قبول ہو، اور جو حکمران حکومت طاقت کے ڈنڈے پر کہیں وہ ہو جائے، یہ نہیں ہوتا. یہ دعائیں انہوں نے مانگی تھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ورنہ حکمران تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنے، تو وہ کیوں نہیں بنے؟ دعائیں مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ ابو بکر عمر دفن ہوئے اور کوئی نہیں دفن ہو سکا. یہ اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بنا کر دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیا اللہ تبارک تعالیٰ رسول اللہ ایسے حالات پیدا نہیں کر سکتے تھے کہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہو؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے. آپ یا ہم جب مریں گے تو کس کے ساتھ وصیت کرتے ہیں کہ کہاں دفن ہو؟ پیاروں کے ساتھ، جو پیارے ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ، ان کی وصیت کرتے ہیں نا. آپ دیکھیں ان کی، اس کا مطلب سارے صحابہ میں اور اہل بیت میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ابو بکر اور عمر کی تھی. کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے حالات بنائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزار شریف میں کٹے ہیں. اور وہ کیسے؟ وہ جنت کا ٹکڑا ہے. کہ آپ کہیں گے کہ حکومت کیا حکمران بندہ جنت میں زبردستی جائے گا کہ حکمران تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ شیعہ سنی کتابوں میں ہے، ماں بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ. شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت ہے کہ میرا مکان، اچھا صدیقہ والا میرا مکان اور یہ میرا ممبر کا علاقہ جنت کا ٹکڑا ہے، باغوں کا میں سے ایک باغ ہے. تو ڈنڈے کے زور پر کوئی بندہ جا سکتا ہے؟ حکمران ہو چاہے کوئی جنت میں جائے گا؟ وہ جنت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ اس وجہ سے کہ دعائیں قبول اللہ تعالیٰ نے ان کی. اور یہ دعا لکھی ہوئی ہے سورۃ آل عمران. آپ دیکھیں آخری رکوع میں دعا ہے یہ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں وتوفنا مع الابرار. ابرار جو سب سے نیک ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. صاحبدار دعا جو بندہ مانگتا ہے جس سے محبت تھی اور سب سے زیادہ ابرار نیکوں میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اس کے ساتھ دفن ہونے کے لیے وہ دعائیں مانگ رہے تھے، ان کی قبول ہوئی ہے. پھر اگر آپ دیکھیں کہ عدل کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کو شک پڑ رہا ہے تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ پھر بھی صحابہ کرام کو دینا پڑے گا آپ کو. عدل پوری دنیا میں ایک اصول بنا ہوا ہے عدل اور انصاف کا، عدالت کا، کہ جہاں بھی آپ کو شک ہو تو آپ اس کو بینیفٹ دیتے جائیں. ابو بکر عمر میں آپ کو اگر شک ہے تو بھی آپ کو بینیفٹ دینا پڑے گا. عدالت اسی چیز کا نام ہے میرے بھائیوں. پھر سورۃ جمعہ آخری آیات میں انہوں نے سوال کیا ہے 7واں نمبر کہ سورۃ جمعہ آخری آیت میں نماز میں چھوڑ کر بھاگنے والوں کے نام کون کون سے تھے. وہاں پر بھی نام نہیں لکھا ہوا ہے، بس اتنا لکھا ہوا ہے فرات الکوفی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 484 کے اندر کہتا ہے ولم یبق مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا 15 نفرا. 15 آدمی رہ گئے تھے. پھر اللہ تبارک فانزل اللہ تعالی حاضل آیت وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. یہ فرات الکوفی میں 484 پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں صرف 15 آدمی تھے. اور کون کون سے بھاگنے والے تھے؟ ابو بکر عمر کا انہوں نے کوئی نام تذکرہ نہیں کیا ہوا ہے. جب مال تجارت آیا شام سے اور نماز میں کھڑے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت نیا اسلام تھا. تو آپ یہ سوچیں نا کہ قرآن مجید کی آیت سورۃ فتح اس کا آخری رکوع ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کھیتی سے مثال دی ہے. کھیتی پہلے کچی ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسٹرانگ ہوتی ہے.
کھیتی، آپ اس کا دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے، سورۃ فتح آخری رکوع ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اب آ رہا ہے کیا زرع، ان صحابہ کی مثال تو زراعت اور کھیتی کی طرح ہے، اخرج شطأہ، جس نے اپنا پٹھا نکالا، سوئی نکالی، فآزروا فاستغلظ، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹا ہوا اور پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ کھیتی کی طرح صحابہ کرام ہیں، پہلے کمزور تھے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان پکا ہوتا چلا گیا، ٹھیک ہوتے چلے گئے۔ تو یہ اسی طرح سے آپ سمجھیں کہ پہلے ان کی تربیت ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انہوں نے نماز میں پڑھ کے چھوڑ دیا، پھر یہ آیت اتری، اس کے بعد وہ رک گئے، تربیت کی اللہ تعالیٰ نے۔ جہاں خرابی ہوتی تھی آیتیں اتر جاتی تھی، ان کی تربیت ہوتی جاتی تھی۔ یہ تربیت کے لیے، یہ اصلاح کے لیے آیتیں ہیں، یہ آیتیں اس لیے نہیں تھی کہ ان کو کافر بنایا جائے، یہ کافر بنانے کے لیے آیتیں نہیں ہیں میرے بھائی، یہ ساری آیتیں جتنی بھی صحابہ کرام کے لیے اتری ہیں یہ ان کی اصلاح کی خاطر ہے، تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں، امپرومنٹ آ جائے۔ غلطیاں انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے کھیتی ہوتی ہے پہلے کمزور ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے۔ بچہ پہلے گرتا ہے پھر سیکھتا ہے حالات سے، پھر وہ سیکھ گئے، پھر وہ مضبوط ہو گئے۔ پہلے ان سے کچھ کمزوریاں ہیں، آپ پہلے زمانے کی کمزوریاں اسٹارٹنگ شروعاتی دور کی دیکھ کر یہ نہ کہیں نا کہ وہ کافر ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے کمزور تھے، خود بتا رہا ہے، پھر وہ کھیتی کی طرح اسٹرانگ ہو گئے، مضبوط ہو گئے، مضبوط ایمان والے بن گئے۔ انہوں نے فتوحات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے جان مال ہجرتیں کی، ہر چیز اڑائی انہوں نے۔ جو کچھ خرابیاں ہوتی تھی تو قرآن مجید کی آیتیں اترتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹھیک کرتے تھے، تربیت کرتے تھے، اصلاح کرتے تھے۔ ان کی اصلاحی احکاموں کو آپ ان سے پڑھ کر آپ ان کو کافر بنا رہے ہیں، آپ کے علماء، یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 10واں سوال ہے، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ بھائی 951 پیج پہ تفسیر بلاغ القرآن صفحہ نمبر 951 سے 53 تک آپ دیکھیں، یہ امامیہ والوں نے چھپوایا ہے۔ اس کے اندر لکھتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ قرآن مجید کو لے کر گئے صحابہ کے پاس، وقت کے حکمرانوں کے پاس، انہوں نے نہیں لیا تو حضرت علی ناراض ہو گئے، کہنے لگے یہ پھر کبھی آپ لوگوں کو ملے گا نہیں، اب یہ امام مہدی لے کر آئے گا۔ نوری تبرسی کی ہے یہ ساری کتاب میں، آپ کو بتا یہ کہ قرآن مجید درست نہیں ہے، نوری تبرسی کی کتاب ہے، سارا اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ قرآن مجید صحیح نہیں ہے۔ شاید ہی کو آپ کو ملے کہ جہاں پر یہ قرآن مجید کے آیات کو جو ہے وہ تحریف کا قائل ہے، اور یہ کہ یہ قرآن مجید تحریف شدہ ہے، نوری تبریسی کی کتاب ہے۔ اور بھی اصول کافی کو اٹھائیں، احتجاج کو اٹھائیں، جس بھی کتاب کو آپ اٹھائیں اس میں آپ کو ملے گی تعریفیں قرآن مجید کی۔ اور اس نے یہ بلاغ القرآن جو ترجمہ ہے امامیہ والوں نے کیا قرآن مجید کا، امامیہ فاؤنڈیشن نے، تو میرے بھائی اس نے تو کر دیا کہ حضرت علی لے گئے تھے قرآن مجید جو اب نسخہ محمدی تھا تو انہوں نے نہیں لیا، اب وہ آئے گا۔ اگر یہ صحابہ کرام غلط تھے تو قرآن مجید آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ تو عثمانی ہے، مصحف عثمانی ہے جو شروعات کی ابو بکر عمر نے، پھر انہوں نے جو ہے نا اس کی کاپیاں کرا کے پوری دنیا کے اندر بھیجا۔ یہ حضرت عثمان کو کریڈٹ جاتا ہے، یہ حضرت علی والا تو قرآن جو ہے وہ ہے ہی نہیں۔ آپ صرف آپ کہتے ہیں میں اہل بیت کو مانوں گا اور صحابہ کو نہیں مانوں گا، تو اتنا بڑا کارنامہ جو انہوں نے کیا ہے وہ تو قرآن مجید صاحب سے نکل جائے گا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قرآن مجید کا آیت بتا رہی ہے کہ جو قرآن مجید کے چند آیتوں کو چھپائے گا، چند آیتوں کو چھپانے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت کر رہا ہے۔ اور آپ کے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ میں آپ کے پاس پرنٹ کر کے بھیج دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں اس کو، بلاغ القرآن کی، کہ وقت کے حکمران نے نہیں مانا، پھر وہ ناراض ہوا کہ اب یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی لے کر آئے گا۔ اب مجھے بتاؤ، ابھی قرآن بھی غائب ہے، اور جو ہے نا امام مہدی جب تک لے آئے گا تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ جو قرآن مجید کو چھپایا، یعنی 12 اماموں نے ہی قرآن مجید کو چھپایا ہوا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، وہ تو بہت صالح لوگ ہیں، وہ ہمارے روحانی امام ہیں،
12 امام ہمارا روحانی امام ہے۔ یہ قطعاً میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ قرآن مجید کو انہوں نے چھپا لیا ہے۔ شیعہ علماء کے عقیدے کے حساب سے میں نہیں کہتا کہ سب کا یہی عقیدہ ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کا شاید عقیدہ نہ ہو یہ، لیکن زیادہ تر شیعہ عقیدہ یہی ہے کہ قرآن مجید امام مہدی اصل قرآن وہ لے کر آئے گا۔ اب مجھے بتاؤ، جب وہ قرآن مجید آئے گا اور علی رضی اللہ 12 اماموں نے قرآن کو چھپایا تو وہ 12 امام میں گناہ گار ہو گئے اس آیت کے حساب سے۔ باقی یہ آیت کس کے لیے ہے ان کا نام نہیں ہے کہ کوئی بھی ہو، یہ جو بھی چھپائے گا اللہ کی آیتوں کو، وہ سنیوں میں سے ہو، وہابیوں میں سے ہو، شیعوں میں سے ہو، جو بھی اللہ کے آیتوں کو چھپائے گا اللہ کے اس پر لعنت ہے، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوگی۔ اس آیت کا تفسیر یہی ہے، لیکن ثبوت کے طور پر میں نے جو ہے نا وہ آپ کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں۔ یار حد ہو گئی، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، دیکھیں بہار الانوار، یہ دیکھیں یہ بہار الانوار ہے، اور جلد نمبر 8واں ہے کہ وقت کے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے منصور عباسی کو امام جعفر صادق نے خوش کرنے کے لیے وقت کے بادشاہ کو کیا کیا؟ روزہ توڑ دیا، رکھا ہوا روزہ توڑ دیا، یا پھر روزہ رکھا ہی نہیں۔ 225 پیج پہ ہے، یہ دیکھیں کہ یہ بہار الانوار، یہ علامہ باقر مجلسی، اس کی تو بہت شیعہ عزت کرتے ہیں، باقر مجلسی کی بہت زیادہ کتابیں ہیں، اور ان کا حال یہ ہے معتبر ترین بندوں کا کہ وہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ معصوم رہے؟ پھر کیسے یہ معصوم ہوئے جو وقت کے بادشاہوں کی خوش آمدی کرتے رہے؟ یہ آپ کی کتابوں کے اندر، لیکن میں یہ نہیں مانتا ان چیزوں کو۔ اس طرح سے آپ دیکھیں بہت ساری یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ منصور عباسی اور دوسروں کو یہ امیر المومنین کہتے رہے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر امام جعفر صادق خلیفہ منصور عباسی کو امیر المومنین کہتا ہے۔ دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی کا لقب ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اور یہ ان کے بیٹوں کے لیے بھی لائق نہیں ہے، یعنی امام حسن حسین کے لیے بھی شایان شان نہیں ہے کہ ہم ان کو امیر المومنین کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نام امیر المومنین حضرت علی کو، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ امام جعفر صادق خلیفہ منصور عباسی کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 181، 183، 193، 204، 206، 216، 217 پر بہار الانوار، یہ تو اردو میں ہے۔ ہر جگہ پر وہ جو ہے نا، کتنی جگہوں پر جو میں نے نوٹ کیا ہے، اور جگہوں پر بھی ہوگا، اور 217 پر 7 جگہوں پر امام آپ کے ان جو ہے نا وقت کے ظالم خلفاء کو امیر المومنین کہتے رہے۔ کیا یہ ان کی غلطی نہیں ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ نہ نسیان ہوتا ہے اماموں سے، نہ بھول ہوتی ہے، نہ چوک ہوتی ہے، نہ ان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ تو اللہ اللہ غلطیاں ہیں کہ حضرت علی کا لقب وہ اوروں کو دے رہے ہیں، ظالم بادشاہوں کو دے رہے ہیں۔ ڈرتے رہے، تقیہ کرتے رہے۔ پھر وہ 11 سوال کرتے ہیں کہ ملم یقل انی رابع الخلفاء، حضرت علی نے فرمایا کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس کے اوپر میری لعنت ہے۔ یہ کتاب ہے مناقب آل ابی طالب، یہ مناقب آل ابی طالب ہے یہ، اور صفحہ نمبر ہے 77۔ یہ کہتا ہے کہ قال عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، الخلفاء اربعۃ، خلفاء 4 ہیں۔ آدم کہتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت علی کہتے ہیں چوتھا خلیفہ مانو، اور وہ یہ شیعہ کہتے ہیں کہ چوتھا خلیفہ ان میں سے نہیں ہے کہ ابو بکر پہلا، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا علی، کہتے ہیں یہ اس طرح سے نہیں۔ تو وہ کس طرح سے ہے؟ وہ دوسرے طریقے سے آتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے انہوں نے۔ وہ کیا طریقہ ہے کہ پہلا آدم، اور دوسرا داؤد علیہ السلام، اور تیسرا خلیفہ جو ہے وہ ہارون ہے، اور چوتھا خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے پیج نمبر 77 پہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے چوتھا خلیفہ ہے، جس طرح سے شیعہ کا طریقہ اور ہے، اور وہ جو سنیوں والا طریقہ ہے وہ انہوں نے ہٹا کے حضرت علی کی حدیث کو دوسری طرف موڑ دیا۔ تو یہ تو بات ہی غلط ہے۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو دائمی ہو۔ یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ ہارون خلیفہ ہے، تو ہارون خلیفہ کدھر بنا؟ وہ بنا ہی نہیں۔
وہ تو وقتی اور عارضی طور پر تھا جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر چلے گئے تھے چند لوگوں کے اوپر، اور مائنس کریں ان سے بھی 70 لوگوں کو، جو 70 لوگ ان کے ساتھ گئے تھے، 70 لوگ مائنس کر کے پھر وہ ٹیمپریری تھا کتنے دنوں کے لیے؟ 40 راتوں کے لیے، 40 دن کے لیے۔ یہ تو 40 راتوں کے لیے وہ کیسے خلیفہ؟ خلیفہ تو وہ ہوتا ہے جو پرماننٹ ہو زندگی بھر۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں آدم علیہ السلام زندگی بھر تھا خلیفہ، داؤد علیہ السلام بھی زندگی بھر تھا، لیکن یہ جو دلیل دیا آپ نے ہارون علیہ السلام کا، وہ کدھر ہے؟ وہ تو وقتی طور پر تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ آپ مانتے ہیں، دوسری طرف یہ ساری آپ کے کتابوں میں اوروں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، یہ چوتھا خلیفہ ادھر سے آپ مانتے ہیں کہ یہ علی ہے۔ یہ تو جمع ہو کے سیکھے ہیں، یہ علی کے لیے لائے نا آپ، اکیلے کے لیے کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سے ان کے لیے ہیں۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ یہ علی ان تمام خلفاء سے بڑا بھی ہے، تو نام آیا ہے ان کے لیے تو کہ اے آدم انی جاعل فی الارض خلیفہ، ٹھیک ہے، نام آیا نا آدم علیہ السلام کا، یا داؤد آیا ہے۔ اور ہارون نے کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے جو ہے نا یہ قوم کے اندر خلیفہ ہیں۔ وہ جب چلے گئے، یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 142 ہے۔ اور ولی علی کے لیے یعنی ان کے تو نام ہے قرآن مجید میں، اور علی رضی اللہ عنہ کا کوئی نام ہی نہیں آیا۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ جن کے نام آیا جو علی کا نام نہیں ہے، ان سے سب سے افضل بھی یہی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ علی، اس آیت سے مراد علی ہے، یہ مناقب آل ابی طالب والا کہتا ہے، علی بن شار اشوب کہتا ہے۔ ادھر سے تفسیر قمی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اس آیت کا مصداق علی نہیں ہے، وہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں مہدی ہے۔ اس آیت کا مصداق کون ہے؟ تفسیر قمی والا کہتا ہے، اور تفسیر صافی والا کہتا ہے کہ اس کا مصداق امام مہدی ہے، علی نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے علی ہے۔ یہ آپس میں آپ لوگوں کا یہ اختلاف ہے۔ اور وہ خلیفہ چوتھا نہیں بنے گا، وہ خلیفہ چوتھا اس لیے نہیں ہے کہ ہارون علیہ السلام وقتی اور ٹیمپرری تھا، پرماننٹ نہیں تھا زندگی بھر کے لیے، اور وہ مائنس 70 بندے لے گئے تھے ان کے اوپر تھا جو باقی رہ گئے تھے، اور خلیفۃ الارض ہوتا ہے سب کے اوپر۔ لہذا یہ بھی دلیل آپ لوگوں کا غلط ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ مشہور نہیں ہے، دو طریقے ہیں۔ مثلا آپ کا طریقہ دنیا میں مشہور نہیں ہے کہ علی چوتھا خلیفہ ہے۔ اگر آپ چوتھا خلیفہ آپ کہتے ہیں، یہ قرآن مجید کے آیات سے ثابت کرتے ہیں، تو پھر آپ مانو نا کہ علی چوتھا خلیفہ ہے، وہ کہتے کیوں نہیں ہو؟ پھر خلیفہ بلا فضل کیوں کہتے ہو؟ پھر آپ کلمے کے اندر کہتے ہیں کہ علی جو ہے نا وہ رابع الخلفاء ہے، چوتھا خلیفہ ہے، وہ تو آپ نہیں مانتے۔ وہ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ مشہور روایت نہیں ہے، مشہور روایت علی چوتھا خلیفہ ہے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی یہ چوتھا خلیفہ، یہ سلسلہ مشہور ہے۔ وہ سلسلہ آدم اور داؤد علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور علی، یہ سلسلہ مشہور ہے ہی نہیں۔ کس کو آپ لیں گے؟ مشہور کے مقابلے میں غیر مشہور کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مشہور روایت کو آپ لیں۔ یہ بھی جھوٹ لکھا ہوا ہے۔ اور جس آیت سے دلیل لیا جا رہا ہے وہ دوسرے آپ کی کتابوں میں ساروں میں لکھا ہوا ہے کہ علی خلیفہ الارض ہوئے ہی نہیں۔ اس آیت کا مصداق امام مہدی ہے۔ آپ کے باقی تفاسیر یہی لکھتے ہیں۔ تو یہ 11 سوال تھے جو میں نے جواب دینے کی کوشش۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر